یہ عذاب جو آتا ہے وہ غریبوں پہ آتا ہے. لائز مومنٹ کو آپ حادثہ کہہ رہے ہیں؟ اب مجھے آپ پکا رہے ہیں. مطلب اور کتنی جج کی تربیت چاہیے؟ وہ بتا نا. ججز کا خط لکھنا، پھر اس کو پبلک کرنا، تو ایک گروپ بندی نظر آتی ہے عدالتوں کے اندر. یحییٰ آفریدی، منصور علی شاہ، عطر من اللہ، تینوں اکٹھے پارٹنرز تھے ایک لا فرم میں، ساری عمر یہ پارٹنرز رہے، کیونکہ یہ ایک حادثے کی پیداوار ہے. چلے جائیں منصور کے شام کو کمرے میں، جو ہے عطر من اللہ ادھر. السلام علیکم، شرائع دسوق سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. ملک میں بہت زیادہ سیلاب اور آفات، قدرتی آفات کی اس میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں عدالتی محاذ پر بھی بہت زیادہ گرما گرمی ہے. نیا عدالتی سال شروع ہونے لگا ہے اور نئے عدالتی سال کے شروع ہونے سے پہلے جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عطر من اللہ عوامی اجتماعات میں اپنے خطابات کر رہے ہیں اور اسی عدلیہ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ جو سینئر پیونی جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ اپنے خطوط کے ذریعے سے چیف جسٹس پاکستان کے اوپر ایک الزامات کی انہوں نے بچھاڑ کی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پبلک کے اندر ان سارے سوالوں کے جواب دیں. یہ ساری کیا صورتحال ہے، اس پر ایک مرتبہ پھر بات کریں گے. اور اس سے زیادہ مناسب شخصیت کون ہو سکتی ہے جو کہ عدالتی شعبے سے ہی وابستہ ہو اور سالوں کا تجربہ رکھتے ہوں بطور ہائی کورٹ کے جج کے اور سپریم کورٹ کے جج کے. ایک مرتبہ پھر ہمارے آج کے مہمان ہیں جسٹس خلیل رمدے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ کافی آج تو کیجول موڈ کے اندر ہیں آپ. صدیقی صاحب آپ نے مجھے پکڑ لیا. میں تو اسلام آباد آیا تھا ایک شادی کھانے، اور شادی کھانے، ہاں وہ کھانے سے مجھے یاد آیا، وہ ہمارے پنجابی دیکھے لوگوں کا طریقہ ہے وقت کا تعین کرنے کا کہ جی 2 بجے دوپہر یا 3 PM یا 10 AM. ہمارا پنجابیوں کا جو آپ کو نہیں علم ہے، ہمارا جو ہے کانٹیکٹ سارا پروگراموں کا اور آنے جانے کا وہ کھانے کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. کتنے جا رہے ہو؟ روٹی کھان کتنے جا رہے جی؟ روٹی کھان جا رہے. کتوں آئے روٹی کھا کے؟ روٹی کھا کے آ رہے. کدوں ملو گے؟ بس دوپہر کی روٹی کھا کے میں آواں گا جی. وہ جی تھوڑے بزرگ فوت ہو گئے نے کی ہویا سی؟ باجی روٹی کھادی لمے پے نے تو اللہ نو پیارے ہو گئے. جنازہ کدوں؟ باجی کل زور دے بعد جب دوپہر کی روٹی کھا کے جنازہ چکا. میں بھی یہاں شادی کھانے آیا تھا. اب یہ نہیں ہم پنجابی کہتا کہ میں شادی میں شامل ہونے آیا تھا یا تقریب میں شامل جی بیاہ کھاون آیا تھا. تو میں تو بیاہ کھاون آیا، آج واپس جا رہا تھا تو آپ کے قابو آ گیا ہوں. سر یہ بڑا موقع اچھا ہے کہ آپ آج قابو آ گئے. دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جسٹس عطر من اللہ پہلے ایک مسنگ پرسن کے کیس کے ڈیفینس آف ہیومن رائٹس میں وہاں پہ ایک تقریر کرتے ہیں، اس میں وہ عدلیہ کو ہی ملائن کرتے ہیں. تو یہ کیا ایک جج کو اس طرح سے مختلف عوامی اجتماعات میں جا کے اس طرح کے معاملات کے اوپر اس طرح کی گفتگو کرنا چاہیے؟ میں صدیقی صاحب بھاگ نہیں رہا اس موضوع سے، نہ میں اوائڈ کر رہا ہوں اس پہ کچھ اپنے رائے کا اظہار کرنے سے. چلیں نام جو آپ نے ایک اور ضروری بات کی طرف اشارہ کیا، وہ اس عدالتی سیلاب سے زیادہ جو ہمارے لیے مشکلات جس سے پیدا ہوئیں وہ پانی کا آبی سیلاب ہے. دیکھیں کچھ آفات اور مشکلات ہیں جو انسان خود اپنے لیے پیدا کرتا ہے، اور یہ جو عدالتی مشکلات کا ان حالات کا آپ نے ذکر کیا یہ ہماری خود پیدا کرتا ہے. ان کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ، پھر کسی وقت ملاقات ہوگی تو آج ہی کریں گے، 5-7 منٹ. اچھا چلیے آج ہی کر لیں گے. لیکن پہلے میں جو اس وقت ذہن پہ بہت بوجھ ہے اور بہت پریشانی ہے وہ سیلاب کی پیدا کرتا ہے، اس آبی سیلاب کی. اور میں سنتا دیکھتا رہتا ہوں، کوئی کہتے ہیں جی یہ اللہ کا عذاب ہے، کوئی کہتے ہیں جی یہ کچھ اور اس کو رنگ دیتے ہیں. اور پھر اگر یہ اللہ کا عذاب ہے تو وہ آنا تو کسی اور قسم کے لوگوں پہ وہ عذاب چاہیے، لیکن یہ عذاب جو آتا ہے وہ غریبوں پہ آتا ہے.
وہ کیا گناہ کرتے ہیں غریب لوگ؟ ان کے پاس تو کوئی مواقع ہی نہیں ہوتے کہ گناہ کریں. تو ان کو تو اپنی روٹی کی اور روزی روٹی کی ہر وقت پریشانی رہتی ہے بیچاروں کو. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے اس کو عذاب سمجھا جائے؟ کوئی زلزلہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی اللہ کا عذاب ہے، اس میں بھی مرتا ہے تو غریب آدمی مرتا ہے. تو میں پھر اس پہ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. ضرور. دیکھیے، ہمیں سب سے پہلے تو یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ زندگی میں صرف موت ایک ایسی چیز ہے جو ایک واحد حقیقت ہے زندگی میں، باقی سب کچھ بے معنی ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے موت کو عذاب نہیں سمجھنا چاہیے، نہ موت کو سزا سمجھنی چاہیے. موت جو ہے یہ من جانب اللہ ہے. اللہ نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ زندگی دی ہے اور اس کے بعد یہ زندگی از فار اے لمیٹڈ پیریڈ، وہ ختم ہو جائے گی، پھر آپ نے واپس میرے پاس آنا ہے. تو ایک تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ موت سزا نہیں ہے، عذاب نہیں ہے. پھر یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا، جو 29ویں سپارے جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی دوسری یا تیسری آیت ہی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے تمہیں زندگی دی which is for a limited period, and the purpose of giving you this life is only to test you, لیبلوکم، تاکہ میں تمہیں آزما سکوں، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، کون غلط کام کرتا ہے. اور یہ جو مضمون ہے بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دہرایا. سورہ بقرہ سے شروع ہو جائیں جہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہ میں تمہیں آزماؤں گا. نبلونکم ہے، اس کا مطلب ہے آزمانا، ہم تمہیں آزمائیں گے. تو جس سے ابتلا یا اور یہ اس قسم کے مختلف آزمائشیں آئیں گی. بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہ میں تمہیں آزماؤں گا، تکلیف دے کے، تمہارے جان و مال میں کمی کر کے، تمہارے نفوس میں کمی کر کے، تمہیں تمہارے رزق میں کمی کر کے میں تمہیں آزماؤں گا. اور پھر میں ابھی راستے میں سوچ رہا تھا، سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے، وہ بھی 29واں سپارہ ہے شاید یا 27واں سپارہ ہے، جس کے شروع میں اللہ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایحسب الناس ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون. کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم کہو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میں کہوں گا لنگ جاگے جنت میں؟ نہیں، آئی ول ٹیسٹ یو، ہم یفتنون، میں تمہیں آزماؤں گا. اور میں نے جو تم سے پہلے لوگ آئے ان کو بھی آزمایا، تاکہ دیکھوں کہ کون ہے تم میں سے جو زبانی کلامی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں اور میں اللہ کا غلام ہوں، اور کون سچے معنوں میں میرا بندہ اور میرا غلام ہے اور میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے. بلکہ اس میں ایک اور آیت میرے ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے پیغمبروں پر، اپنے نیک لوگوں پر اتنے آزمائشیں اور تکلیفیں میں ان کو مبتلا کرتا ہوں کہ پھر وہ چلا اٹھتے تھے کہ اللہ میاں بس کرو. اس لیے آپ کسی بھی پیغمبر کی، نیک لوگوں کو آپ چھوڑیں، وہ تو بہت مثالیں ہیں ہمارے پاس. کسی بھی پیغمبر کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کن کن آزمائشوں سے، امتحانوں سے اللہ پاک نے ان کو گزارا. آگ میں چلے گئے، ہجرت کرنی پڑی، بیٹے کو، دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو مکہ کی وادین غیر ذی زرع، جہاں نہ کو پانی، نہ کو کھانے کو، نہ کچھ پیچھے کو، وہاں چھوڑا ہے مکہ میں. اور پھر جب بیٹا بھاگنے دوڑنے کے جوان ہوا،
تفاسیر میں آتا ہے کہ کوئی 13 سال کی عمر تھی، حدیث میں بلکہ آتا ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کو تقریباً 13 سال کی تھی جب ان کو حکم ہوا کہ بیٹے کو ذبح کر دو۔ اسی طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، جس دن سے وہ پیدا ہوئے ہیں والد پہلے فوت ہو چکے، 2 سال بعد والدہ فوت ہو گئی، دادا کے ذمے آئے، 6 سال بعد 8 سال بعد دادا فوت ہو گئے۔ تو ہر قسم کی، اور پھر کوئی دن نہیں مجھے ان کی زندگی کا نظر آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے ان کی وصال تک جو انہوں نے ایک دن بھی کوئی خوشی کا گزارا ہو۔ 3 بیٹے ان کے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیے، پھر 3 بیٹیاں شادی شدہ اپنے ہاتھوں سے دفن کی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اور پھر ان کی زندگی میں ہی ان کو بتا دیا گیا تھا۔ انہوں نے ام سلمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تو وہ بیٹھے حضرت امام حسین کو گود میں بٹھایا ہوا تھا اور زار و کتار رو رہے تھے۔ ان کو پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ ان کا آج وہ فرشتہ آیا میرے پاس جو پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا جب سے یہ زمین بنی ہے، اور اس نے آ کے مجھے اللہ کی طرف سے اطلاع دی ہے کہ یہ بچہ جو آپ نے گود میں بٹھا کے اتنا لاڈ کر رہے ہیں، اس کو فلاں جگہ شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، حضرت امام حسین کے مطلب۔ تو یہ سب باتیں ان کی زندگی میں ہوتی رہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ زندگی ہماری عیش و عشرت کے لیے نہیں بنی، یہ آزمائش کے لیے، یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ جیسے آپ امتحان دینے جاتے ہیں، 3 گھنٹے کا پرچہ ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو بظاہر اللہ کے نافرمان ہیں، وہ عیاشی کر رہے ہیں، ان کے پاس موٹریں، گاڑیاں، آزمائشیں، آسائشیں، اور ان کے پاس مال اور دولت کی پرواہ نہیں۔ وہ اسی طرح کا ہے کہ آپ امتحان میں جاتے ہو، امتحان گاہ میں کوسچن پیپر آپ کے سامنے آتا ہے، 3 گھنٹے کا آپ کو ٹائم ہے، کسی نے نہیں پوچھنا، نہ انویجیلیٹر نے، نہ سپرنٹینڈنٹ، نہ کسی اور نے کہ تم پرچے پہ کیا لکھ رہے ہو۔ کہ اب یہ پرچے چاہے تم ایگزامینر کو گالیاں اس میں لکھو، چاہے تم پیپر سیٹر کو گالیاں لکھو، جو جی چاہے چاہے گانے لکھو، جو جی چاہے کرو، 3 گھنٹے نہیں اس نے پوچھنا کسی نے آپ کو، پر ان کا 3 گھنٹے گزر جائیں گے، پھر آپ کا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، پھر پتہ چلے گا کہ آپ پاس ہوتے ہو یا فیل ہوتے ہو۔ تو یہ اس لیے، اور یہ سورہ ہود میں ہی ہے شاید کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جب کوئی بندہ ڈیریل ہوتا ہے، سیدھے راستے سے اترتا ہے پٹڑی سے، تو میں اس کو جھٹکا دیتا ہوں، کوئی تکلیف پہنچاتا ہوں، نقصان پہنچاتا ہوں، کیونکہ تکلیف اور نقصان پہنچتی ہے تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اب یاد امتحان ہوتے تھے، جا رہے ہوتے تھے پیپر دینے، تو کوئی ایسے ہی کوئی غریب ملے، وہ پیسہ نہ بھی مانگے تو ایویں بندہ 1 روپے کا نوٹ پڑھا دیتا ہے، دل نرم ہو وہ۔ تو اگر اس تکلیف کے بعد ایک بندہ اگر واپس آ جائے تو بسم اللہ، لیکن پھر کچھ ہیں جو اس تکلیف کے باوجود واپس نہیں آتے، اور پھر سبحان اللہ، اللہ پاک نے کمال بات فرمائی کہ پھر جو واپس نہیں آتے پٹڑی پہ چڑھتے، میں اس کی رسی دراز کر دیتا ہوں ان کی، وہ دوڑتے چلے جاتے ہیں کہ واہ جی واہ کیا بات ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، عیاشی ہے، اور پھر جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے 3 گھنٹے، تو پھر میں ان کو گردن سے پکڑ لیتا ہوں کہ آ جاؤ بچوں۔ تو یہ ہمیں زندگی کے سارا ایک فلسفہ جو ہے، جو قرآن پاک سے ہمیں سمجھ آتا ہے، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب بات آئی کہ یہ سیلاب عذاب ہے، نہیں، یہ ایک آزمائش ہے۔ اور وہ آیت اب مجھے قرآن پاک کی یاد نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی کو مشکل میں ڈال کے، پریشانی میں ڈال کے، جو ہیبز ہوتے ہیں، جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں، ان کا امتحان لیتا ہوں۔ ایک بندہ سڑک پہ پڑا کرہا رہا ہے،
وہ میرا امتحان ہے جو میں صحیح سلامت صحت مند پاس سے گزر رہا ہوں کہ میں اس کو اٹھا کے اس کی کوئی مرہم پٹی کرتا ہوں یا ہسپتال پہنچاتا ہوں. یا کوئی معذور ہے, وہ میرے لیے آزمائش ہے کہ میں اس کی کیا مدد کرتا ہوں. ایک یتیم ہے, ایک نادار ہے. تو یہ ہم لوگوں کی جو ہیوز ہیں, جن کے پاس صحت ہے, طاقت ہے, کوئی دولت بھی ہے یا چند پیسے بھی ہیں, تو وہ کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں. اب یہ جو سیلاب ہے یہ عذاب نہیں ہے, یہ صدیق صاحب میرا اور آپ کا امتحان ہے. یہ بڑے بڑے رئیس ہیں, اتنے بڑے بڑے بنگلے, اتنی بڑے بڑے گاڑیاں, لاکھوں اربوں کے مالک ہیں. ان کا آزمائش ہے کہ وہ دیکھیں ان غریبوں کی کیا امداد کرتے ہیں. وہ تو جو فوت ہو گئے بیچارے, وہ تو شہید ہیں جو سیلاب میں فوت ہو گئے. وہ تو اللہ کے پاس ان کے بہت درجے ہیں. اور جو ان کے گھر والے پیچھے رہ گئے, اللہ خود ان کا وارث بن جاتا ہے, کیونکہ اللہ تو رب العالمین ہے. میں اور آپ جو ماں باپ ہیں, ہم تو رب نہیں ہیں. رب تو اللہ کی ذات ہے پالنے والا. ماں باپ سر پہ ہوتے ہیں, بچے غرق ہو جاتے ہیں, تباہ ہو جاتے ہیں. ان کا کردار, ان کے سلسلے. اور جن کے ماں باپ نہیں ہوتے, یتیم ہوتے ہیں, ان کے سروں پہ اللہ کا سہارا اور اللہ پاک کا ہاتھ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کے ان کے مسائل ہیں اور ان کے جو حالات ہیں, ان کا اللہ پاک خود ان کا مدبر بن جاتا ہے اور ان کا رب بن جاتا ہے. تو اس لیے یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ میں اور آپ تو اہم سفید پوش ہیں, لیکن جن کو اللہ نے زیادہ وسائل دیے ہیں, چلیے اللہ نے ہمیں صحت دی ہے, طاقت دی ہے, یہ اس ذریعے کا ہمیں ایک طاقت یہ بھی ایک دی ہے میڈیا کی. ہم ان بے سہارا لوگوں کے لیے جو اس میں اجڑ گئے, جن کے عزیز و اقارب اللہ کو پیارے ہو گئے, جن کے گھر اور تباہ ہو گئے, فصلیں تباہ ہو گئیں, جائیدادیں تباہ ہو گئیں, ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں. یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے. بالکل جی. یہ تو ہو گئی, ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بہت ساری طویل گفتگو ہو سکتی ہے, سائنٹیفک حوالوں سے بھی اور دوسرے حوالوں سے, کہ بھی یہ ہوا کیا. کوئی آبی جارحیت کہتا ہے یا آبی جہالت ہے, یہ بھی کہتے ہیں کہ کس طرح سے دریاؤں کو ہم نے بطور انسان کیا کچھ کیا, کیوں ریورس ڈیڈ ہو رہے ہیں, اور پھر دوسری بہت ساری اس کی مطلب ملٹیپل ہیں. لیکن پھر ہم عوام کی طرف ہی آ جائے نا, انصاف کی فراہمی بھی تو ہے نا. مجھے یہ بات مکمل کر لینے. ہاں, یہ تو بات آپ کی, میرا بہت دل دکھا ہوا ہے. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ سائنٹیفک ریزنز ہیں بہت. دیکھیں آپ دیکھیں, ایک میں گزارش کرتا ہوں, زلزلہ آتا ہے, اس کی سائنٹیفک ریزن ہے کہ جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں وہ فلاں ہو گئی. لیکن وہ کیوں ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ کیوں ایسے ہوئیں؟ یہ جو بارش اتنی برسی, کلاؤڈ برسٹ ہو گئے, وہ کلاؤڈ خود تو مختار نہیں ہیں, کسی نے ان کو برسٹ کرنے کا ہونے کا حکم دیا. گلیشیئرز کو کسی نے حکم دیا, گلیشیئرز کے پیدا کرنے والے نے, کہ تم پگھل جاؤ اور پانی آ جائے. تو سائنٹیفک ریزن موجود ہوتی ہے, لیکن اس کے پیچھے جو ہاتھ ہوتا ہے, جو وجہ ہوتی ہے کہ یہ ایسے کیوں ہوا, اس کا سائنس ہمیں جواب نہیں دیتی. کہ زلزلہ کیوں آیا, جو ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ جو بھی ان کو ہوا, آگار پچھاڑ ہو گئی, لیکن وہ کس نے کی. اب یہ دیکھیں, اگر آپ دیکھیں یہ ارتھ کوئکس کے متعلق, اس زمین پہ, کرہ ارض پہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں. جی ہاں, بالکل مسلسل آتے رہتے ہیں, مسلسل آ رہے ہیں. لیکن وہ اللہ پاک کی حکمت ہے کہ وہ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ نقصان نہیں پہنچاتے, لیکن پھر کچھ اس میں ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ نقصان. اب دیکھیے ہمارے بھائی ہیں ادھر افغانستان میں, وہاں زلزلہ آیا, کتنی تباہی ہوئی. یہاں ہمارے اپنے پاس جو زلزلہ مسلسل آ رہے ہیں. اور 2005 میں جو زلزلہ آیا, یہ آزاد کشمیر کا علاقہ اور دوسرے علاقے, جو کتنی اس میں نقصان. جی ہاں, بالکل. اب میں یہ کہتا ہوں کہ
دیکھیے آپ کے اتنی ویورشپ ہے، اتنے فالوورز ہیں، ویورشپ نہیں فالوورز ہیں آپ کے، کوئی دیکھیں، کوئی طریقہ ڈھونڈیں کہ ہم اپنی حد تک کچھ ایفرٹ کریں، کوئی پیسہ اکٹھا کریں، کچھ چیزیں اکٹھی کریں جو ہم ان لوگوں تک پہنچا سکیں. بالکل. یہ ایک یہ تو اس کے آپ کیسے کرتے ہیں، یو آر دی میڈیا ایکسپرٹ، ہاؤ یو گو اباؤٹ اٹ آئی ڈونٹ نو، لیکن مجھے پتا ہے کہ میڈیا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکے کہ بھائیو آؤ نکلو باہر. جی اور لوگوں میں یہ جذبہ ہے، صرف ان کو ایک چنگاری دینے کی ضرورت ہے، نا بالکل. وہ تیلی لگانے کی اعتماد ضرورت ہونا ہے چاہیے کہ ہاں یہ درست جگہ پہ جا کے تو چیز اس کا آپ لگے کچھ گی. سوچیں، پھر مجھے بھی بتائیں، جو حکم میں کریں گے میں بھی حاضر ہوں. بالکل تو اس کے ضرور لیے پھر ضرور. ہم اور اس کچھ حوالے سے کریں گے ہمارے جو انشاءاللہ. ویورز ہیں وہ بھی سجیشن دے سکتے ہیں کمنٹ کے بالکل اندر، دے وہ کیا سکتے ہیں، جو ہے کیا پھر کیا ہم جائے. آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر لیں گے. تو یہ تو ہو گیا. ہوں میں نے سن نہیں دینا، روٹی کھا لی ہے سی روٹی کھا لی. روٹی کھا لی. ایک جج کی کوئی بھی اختلاف اس کا ہو سکتا ہے، کوئی نقطہ نظر ہو سکتا ہے، میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ کوئی وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ مسلسل جو کچھ ہو رہا ہے ہماری عدلیہ کے اندر، اگر اپنے چیف جسٹس کو، میں کہتا ہوں کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26ویں ترمیم سے میں متاثر ہوں، میں چیف جسٹس نہیں بن سکا اور میرا مجھ سے جونیئر جج تھے وہ چیف جسٹس بن گئے، تو میں ہوتا میں تو استعفیٰ دیتا تھا. آپ کیا کرتے؟ پتہ نہیں میں کیا کرتا. مجھے تو کوئی اس قسم کا ایکسپیرینس اتنا زیادہ اس حد تک ایکسپیرینس نہیں ہوا، اس سے کم درجے کے ایکسپیرینس ہوئے، لیکن میں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا کہ پتہ نہیں اس میں اللہ کی کیا بہتری ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب میں سپریم کورٹ میں آیا، دسمبر 2001 میں نوٹیفیکیشن ہوا تھا، اور پھر جنوری 2002 میں ہم نے آ کے اوتھ لیا تھا. تو بہت سے آپ کے پاس، آپ کے ساتھ مختلف وجوہات کی بنا پہ مختلف باتیں ہوتی رہتی ہیں. مثلا اس وقت جنوری 2002 میں جو چیف جسٹس صاحب میرے سے، وہ پاکستان کے چیف جسٹس تھے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اینڈ آئی واز جسٹ کرالنگ ان ٹو دی سپریم کورٹ ان جنوری 20. اور وہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جسٹس بشیر جہانگیری صاحب، وہ اور میں ہائی کورٹ کے جج ایک دن بنے تھے. میرا قصور یہ تھا کہ میں لاہور میں پیدا ہوا اور لاہور ہائی کورٹ کا جج ہوا، وہ کے پی میں پیدا ہوئے اور وہ پشاور ہائی کورٹ کے جج بنے. تو وہ چیف جسٹس بن گئے تھے اور میں اس دن اوٹھ اٹھا رہا تھا ان کے ہاتھوں سے. تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. اور پھر لیکن آپ نے تو کوئی خط نہیں لکھا ہوگا؟ نہیں، میں نے کبھی خط نہیں، کوئی لٹیگیشن نہیں کی ہوگی. میں اس میں کہتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں اللہ کی اس میں کیا بہتری ہے. اب دیکھیے، ایک سیکنڈ میں ایک بات اور مکمل کروں. دسمبر 2001 میں اس وقت تھا کہ یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ میں 3-4 پنجاب کی ویکنسیز تھیں، اور خیال عام طور پہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ چلے جائیں گے اور ایلیویٹ ہو جائیں گے، سینئر ان کے بعد جو نمبر والا ہے وہ چیف جسٹس بن جائے گا. تو بہرحال اس وقت ایسے نہ ہوا. مجھے پوچھا گیا اس وقت جو چیف جسٹس تھے، اللہ ان کو صحت اور خوشیوں والی زندگی دے، جسٹس اشار خان صاحب، انہوں نے مجھے فون کیا کہ یہ پوزیشن ہے تو جو چیف جسٹس صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ہی ہیز ٹو اسٹے آن. آپ کے متعلق یہ ہے کہ تجویز کہ اگر آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں ہائی کورٹ میں تو ٹھہر جائیں، if you want to take a chance for the chief justiceship, but if you want to come to the Supreme Court, you have a place there. تو میں نے کہا جی کہ میں اگر یہ چوائس ہے تو میں سپریم کورٹ میں آ جاؤں گا. کہتے سوچ لو، تم ہر وقت جلدی کرتے ہو، فاروق سے پوچھ لو، والد صاحب سے. میں کہا جی اس میں کوئی مشورے کی والی ضرورت نہیں ہے، تو سپریم کورٹ کی ہے میری، تو میں تو یہاں مورچہ لگا کے نہیں بیٹھوں گا کہ جی یہ کس دن یہ چیف جسٹس صاحب فارغ ہوں تو میں چیف جسٹس بن. میں نے کہا نہیں، میں آ گیا. اور اس وقت میرے سے بہت جونیئر
جو میرے سے 4 5 6 سال بعد ہائی کورٹ کے جج بنے تھے وہ میرے سے سینئر تھے سپریم کورٹ میں. ٹھیک، اگر اللہ کی یہی مرضی تھی. لیکن پھر آپ دیکھیں جب 2007 والا موقع آیا تو اس وقت میں اس پوزیشن میں تھا کہ میں سپریم کورٹ کو لیڈ کروں. جی اس بینچ کے سربراہ آپ تھے. اگر میں اس وقت کہتا جی نہیں میں نے تو لاہور ہائی کورٹ میں رہ کے چیف جسٹس بننا ہے یا میں نے یہ کرنا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے میں مارچ 2007 میں یا جون اپریل مئی 2007 میں اس پوزیشن پہ نہیں ہوتا کہ میں سپریم کورٹ کو لیڈ کرتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس سے کیا کام لینا ہوتا ہے. اور اگر انسان اپنی طرف سے کوئی چالاکی نہ کرے یا منورنگ نہ کرے تو اللہ کی رضا پہ آپ کو راضی رہنا چاہیے کہ اگر اللہ نے پتہ نہیں آپ سے کس وقت کیا کام لینا ہے. اچھا، اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم ہوتی ہے. اس میں ظاہر پہلے تھا کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہ چیف جسٹس بنے گا، لیکن پھر اس کے بعد یہ 3 جج صاحبان میں سے جو ہے وہ کوئی بھی چیف جسٹس بنے گا. اب وہ ایک چیف جسٹس بن گئے. اب اس ترمیم کو چیلنج کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ اب ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ اور ریگولر بینچز کی جو ہے وہ ایک تقسیم آ گئی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ 184(3) کی پیٹیشن سنے گا. اب 184(3) میں آئینی ترمیم ہی کو چیلنج کیا گیا ہے. اب ایک شخص میں ہوں جو کہ اس کا فائدہ مجھے پہنچا ہے، یعنی جسٹس یحییٰ افریدی، اور ایک آپ ہیں منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب. تو کیا اس کے اوپر آپ کو اور مجھے بیٹھنا چاہیے، ان جج صاحبان کو سننا چاہیے؟ جو عدالتی اور کیا کوئی جج اصرار کر سکتا ہے کہ یہ مقدمہ لگاؤ، یہ مقدمہ لگاؤ، یہ مقدمہ لگاؤ؟ ایسا کرنا کیا کہلاتا ہے اس جج کے لیے؟ دیکھیے، جو صدیوں پرانی عدالتی روایات ہیں اس کے متعلق تو جو حالت یا واقعات آپ نے بتائے ہیں اس کے مطابق تو میں یا آپ اگر اس میں متاثر ہوں یا فائدہ مند ون وے اور دی ادر، تو ہمیں نہیں یہ مقدمہ سننا چاہیے کیونکہ ہمارا ذاتی انٹرسٹ اس میں انوالو ہے. تو بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے اور یہ مقدمہ نہیں سننا چاہیے. یہی عدالتی روایات ہیں صدیوں. بے شک فل کورٹ ہو بھی ہو، بے شک فل کورٹ ہو، بے شک. اب یہ دیکھیے نا، اب جس طرح یہ 2007 والے کیس لے لیں، اب جو سپریم جوڈیشل کونسل کے اراکین تھے، اب ان کے خلاف ہی وہ پٹیشن تھی، تو وہ تو خود نہیں بیٹھے تھے. بالکل. تو اس لیے یہ یا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہو، کسی بھی جیسے قاضی فیصل کے کیس میں اعجاز الاحسن اور سردار طارق مسعود صاحب تھے. بالکل تھے، کیونکہ ان کے حوالے سے کوئی بھی فائدہ یا نقصان ہو سکتا تھا، تو لہٰذا وہ انہوں نے ریکیوز کر لیا تھا اپنے آپ. تو ایک جج کیا اصرار کر سکتا ہے کہ یہ مقدمہ میرے سامنے ہی لگاؤ؟ نہیں، دیکھیں وہ تو قانونی طور پر تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن قانون ہی سب کچھ نہیں. پھر کچھ ویلیوز بھی ہوتی ہیں، کچھ نارمز ہوتی ہیں، کچھ اقدار ہوتی ہیں، کچھ اس ادارے کی اقدار ہوتی ہیں، کچھ اخلاقی یا مورل اقدار ہوتی ہیں، تو ان کو تو سامنے رکھنا پڑے گا. تو اس لیے یہ کسی بھی جج کا یہ کہنا کہ یہ مقدمہ میرے سامنے لگاؤ میں یا میں ضرور سنوں گا. اب دیکھیے، جب یہ ہمارا مارچ والا بینچ بیٹھا تھا، چیف جسٹس افتخار والا، جی، تو اس میں جسٹس فلک شیر بھی شامل تھے. بالکل، اگر آپ کو یاد ہوگا، 14 رکنی بینچ تھا. لیکن پہلے دن ہی جب ہم بیٹھے تو انہوں نے یہ مقدمہ سننے سے انکار کر دیا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک ریپرزنٹیشن ڈالی ہوئی تھی صدر کو کہ میں چودھری افتخار سے سینئر ہوں، میں 1987 میں ہائی کورٹ کا جج بنا تھا، یہ پتہ نہیں 1900 جب بھی بنے وہ جج میرے بہت بعد بنے جج، تو اس لیے میں ان سے سپریم کورٹ میں، تو انہوں نے کہا میں یہ مقدمہ نہیں سنوں گا کیونکہ میرا افتخار کے ساتھ ایک ذاتی کچھ ہے، علمی ایک یا جو بھی سب لیجیے ایک معاملہ ہے.
تو عدالتی روایات تو یہی ہیں. اب عدالتی روایت تو یہی ہے. میں دوسری طرف بھی آتا ہوں کہ ججز کے پبلک بینگ اے جج پبلک اپیرنس کے اندر ان کی وہ کیسی ہونی چاہیے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک تبدیلی ہوئی. ایک جج صاحب جو ہیں دوسری عدالت سے آئے, ہائی کورٹ سے آئے, وہ چیف جسٹس بن گئے. سینیورٹی کا جھگڑا ہوا تو جج صاحبان جو ہیں وہ لٹیگنٹس کے طور کے اوپر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے, جہاں پہ ان کی درخواستیں جو ہیں وہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں, ریجیکٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو ایسی صورت میں پھر کیا کریں وہ جج صاحبان؟ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. ان میں ایک جج کو تو میں جانتا ہوں, جج کو لٹیگیشن اسلام آباد والے کو. دیکھیں عدالتی ضابطہ اخلاق کہتا ہے کہ جج کو لٹیگیشن سے, پرسنل لٹیگیشن سے جو ہے نا وہ, تو اس کا کانسیکوینس نہیں آ سکتا ان پہ. اب کانسیکوینس کیا آتا ہے؟ اگر تو سارا معاملہ اور عدالت کسی نارمز کے تحت فنکشن کر رہی ہیں, پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں, پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس پہ اس کا کانسیکوینس ہوگا اور اس کا یہ نتیجہ نکلنا. لیکن مجھے تو کچھ عجیب سا کچھ نظر آتا ہے حالات. کیا؟ کہ جہاں معاملات کوئی کسی ضابطے کے تحت نہیں چل رہے. اور میں نے پہلے ایک دفعہ جب آپ کے پاس میں یہاں بیٹھا تھا تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ میں ان ججز کو اتنا ذمہ دار قرار نہیں دیتا ان سارے حالات کا, کیونکہ یہ ایک حادثے کی پیداوار ہے. اور میں نے اپنے اس والے آپ کے ساتھ جو گفتگو تھی اس میں نے اس کی کچھ تفصیل بھی بتائی تھی. اب جب ہمارے چھوٹے بھائی جج بنے اور یہ جو آج کل جو سینئر موسٹ ہیں سپریم کورٹ میں, انکلوڈنگ چیف جسٹس یحییٰ خان, یحییٰ آفریدی, یا جسٹس منصور, یا یہ سارے 1909 میں 2009 میں یہ جج بنے. 2007 کی لائرز موومنٹ کے بعد جب 2009 کو آپ حادثہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, اس کو نہیں حادثہ کہہ رہے. یہ دیکھیے, حادثہ ایک خرابی نہیں ہوتی, حادثات ہوتے ہیں, حوادث جو آپ کے بس میں نہیں ہوتے اور کسی اور حقائق یا واقعات کی وجہ سے رونما ہو جاتے, تو اس کو میں حادثہ کہہ رہا ہوں. تو اب ہوا یہ کہ جب 2009 میں ہم لوگ واپس آئے سپریم کورٹ میں, تو پھر آپ کو تو پتہ ہے مجھ سے زیادہ سندھ ہائی کورٹ بار کی وہ پٹیشن آ گئی تھی سارا. اب وہ میرا خیال ہے 30 جولائی تھی یا 31 جولائی تھی 2009 کی جب وہ فیصلہ ہوا. جی ہاں بالکل. اور اس کے نتیجے میں 102 کے قریب جج بہت سارے جج صاحبان, یہ تو آپ نے بینچ پہ بیٹھ کے بھی کہا تھا کہ ہم مولوی انوار صاحب جیسے اچھے جج صاحبان جو ہیں وہ بہت اچھے لڑکے تھے. مولوی انوار بہت اچھا جج تھا, خالد علوی ملتان سے تھا, بہت اچھا جج تھا, اور کئی اچھے لوگوں کو بھی قربانی دینی پڑی. نجم الزمان تھا لاہور ہائی کورٹ سے, تو ان کی ہمیں قربانی دینی پڑی. لیکن وہ ایک بڑی کاز کے لیے آپ کو پھر یہ چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں. وہ تو ایک پرنسپل تھا نا کہ ایک انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے, اب اس کے نتیجے میں آپ کو پتا ہے کہ عدالتیں خالی ہو گئی تھیں, اور بلوچستان ہائی کورٹ تو پوری کی پوری خالی ہو گئی تھی. بالکل ٹھیک. اب نئے سرے سے وہاں چیف جسٹس بھی ایک فوری چاہیے تھا, ججز بھی چاہیے تھے. اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں, پشاور میں, ہر جگہ, سندھ میں. تو وہ اس کو میں حادثہ کہتا ہوں کہ اس وقت پھر ہمیں جج صاحبان ایسے بنے یا بنانے پڑے, متعلقہ جو بھی تھے ان کو, جن کو جج شپ کا کوئی تجربہ نہیں تھا. تو اب تو 2009 سے لے کے اب دیکھیں 2025 آ گیا. دیکھیں وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے, وہ اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر نہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں میرے ساتھ. آپ مجھے پکا رہے ہیں.
مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا، میں بتاتا مطلب اور کتنی جج کی تربیت چاہیے. وہ بتا نا. آپ بھی موجود تھے، آپ جیسے بھائی سینئر بات موجود تو تھے. سنو، تربیت تو چاہیے، ٹھیک ہے. ان کو اب 15 16 سال ہو گئے ہیں جج بنے سب کو، 2009 سے لے کے آج تک. لیکن کچھ تربیت دینے والا بھی تو ہو. اب دیکھیے بلوچستان ہائی کورٹ کی واز دی فرسٹ کیس سیناریو. پوری عدالت انکلوڈنگ دی چیف جسٹس خالی ہو گئی. سب نے وہ سب انکانسٹیٹیوشنل تھی ان کی اپوائنٹمنٹ، ختم ہو گئے. اب وہاں چیف جسٹس سمیت 4 یا 5 جج صاحبان کو وکلاء میں سے بار میں سے اٹھا کے وہ لگا دیا گیا. اب ان کو ٹریننگ کون دے، سمجھائے کون؟ دیکھیے ایک ڈاکٹر جتنا بھی پڑھ جائے ڈاکٹری، یا ایک انجینئر جتنی بھی پی ایچ ڈیاں کر لے، جب تک وہ بیٹھ کے پریکٹیکلی وہ چیز کرے گا نہیں، اس کو تجربہ نہیں آئے گا. سر 19 سال کا تجربہ ہونے کے باوجود تجربہ دینے والا کون ہے بھائی؟ استاد کون تھا؟ آپ لوگ سینئر نہیں، ہم لوگ سینئر. دیکھیے میں سینئر آج تھا. بھی آپ جوڈیشری کے سینئر ہیں. نہیں میں جسٹس منصور علی شاہ آپ کی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، بالکل جہاں سے رہے، آپ جج بالکل تھے. رہے، بالکل رہے. جسٹس مطلب ہے کہ اس طرح سے براہ راست اپنے چیف میں جسٹس آپ کے کو اوپر بتاتا ہوں، الزام تراشی کر رہے ہیں وہ. نہیں دیکھیے اور ایک سرٹن پرسپیکٹو کے ذریعے سے. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ جب میں نے 20 سال ہائی کورٹ میں وکالت کی، اور بھرپور وکالت کی. اس لیے نہیں کہ میں کو وکیل بڑا تھا، میں ایڈوکیٹ جنرل کے دفتر میں تھا. روز کے کوئی 50 کیس ہم لوگ. نہیں آپ کی تو لیگیسی ہے نا، آپ کے اندر آپ کے خاندان اور میں تو جج ہی جیسے جج ہیں نا. چلیے بالکل ٹھیک ہے. میں ججوں کے خاندان میں گھروں میں جمع پلا. ہاں ٹھیک. اس کے باوجود جب جج بنے جس دن، تو یہ نہیں پتا تھا. اس دن وہ ٹوکن کے طور پہ ایک کیس لگا دیتے ہیں اوتھلے، اور وہ کیس میں لکھنا صرف یہ تھا کہ میں یہ کیس ارجنٹ کر رہا ہوں. میں نے کو 4 دفعہ لکھایا، 4 دفعہ اس کو مٹایا، پھر وہ آرڈر پہ دستخط کیے. دیکھیے ججی از اے ڈفرنٹ بال گیم. آپ جتنے بھی بڑے وکیل رہے ہو، جج شپ از اے ڈفرنٹ فیلڈ آل ٹوگیدر. اور اس میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی، اللہ کرے آپ کو یاد نہ ہو ورنہ آپ کہیں گے کہ آپ پرانی باتیں سنائی جا رہے ہو، کہ جس دن ہم جج بنے، ہمارے جو سینئر ججز تھے، اور ہر نئے جج بننے والے کو ایک سینئر جج کے ساتھ ڈی بی میں بٹھایا جاتا تھا، اور وہ سینئر جج پھر آپ کو سکھاتا تھا کہ عدالت چیمبر سے کورٹ روم میں کیسے انٹر کرنا ہے. مجھے یہ علم نہیں تھا. میرے جو سینئر جج تھے، اللہ ان کو خوش رکھے، میرا خیال ابھی حیات ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں پہلے آپ جائیں گے کورٹ روم میں، ہم انٹر کرتے ہیں سینیورٹی کے حساب سے نہیں بلکہ سیٹنگ کے ارینجمنٹ کے حساب سے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اور باتیں بتائیں کہ مقدمہ سننا ہے تو اس میں ججمنٹ ریزرو نہیں کرنا، چاہے سننا ہے تو 100 دن سنو، نہیں سمجھ آ رہی سن لو، سارا سال سنتے رہو، لیکن جب مکمل کر لو سنوائی تو پھر فیصلہ سنائے بغیر اٹھنا نہیں. آپ کو یاد ہے یہ بہت بڑے بڑے کیسز، یہ چیف جسٹس افتخار صاحب والے، بالکل. ہم 11 ساڑھے 11 یا 12 بجے 47 ہیئرنگز. ٹھیک ہے. 11 ساڑھے 11 بجے جمعے کا دن تھا، اٹھے، پھر کچھ دیر آپس میں ڈسکشن ہوئی جا کے کمیٹی روم میں. پھر جمعہ کا وقت آ گیا. جمعے کے بعد ہم فیصلہ آرڈر لکھ کے، شارٹ آرڈر جس کو عام زبان میں شارٹ آرڈر کہا جاتا ہے، وہ ججمنٹ ہی ہوتا ہے انفیکٹ، وہ لکھ کے سنا کے پھر ہم گھروں کو گئے تھے. تو یہ بڑے کے اب حالت میں یہ دیکھتا ہوں کہ اوپر سے لے کے نیچے تک میں، اور وہی جو اوپر سے دی فش اسٹارٹس راٹنگ فرام دی ہیڈ، اور پھر نیچے تک وہ دم تک چلی جاتی ہے. اب نیچے میجسٹریٹ میں سیشن ججوں کا دیکھتا ہوں، کبھی سنتا ہوں کہ جی ریمانڈ ہے. اب ریمانڈ از این امیجیٹ میٹر، اس میں ریزرو آرڈر ریزرو. بیل میٹر ہے، اس میں آرڈر. یہ کیا ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی کسی استاد کے ساتھ بیٹھے نہیں تھے.
نہیں استاد کے ساتھ مطلب میں تو کہتا ہوں کہ بڑے پڑھے لکھے ہیں, بڑے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ججمنٹس ہیں ان ہاں، کی, مطلب بڑی اعلیٰ ججمنٹس ہیں, لیکن یہ جو ہے نیو نارمل کہ ججز کا خط لکھنا پھر اس کو پبلک کرنا اور بطور یہ سارا کچھ مطلب ہے کہ ایک چیف جسٹس اگر ریٹائر ہو رہا ہے اس کے اس میں بھی نہ جانا, تو ایک گروپ بندی نظر آتی ہے عدالتوں کے اندر. تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں جی صدیقی صاحب, جو ہمارے پنجابی میں دیہاتوں میں کہیں گے جتھے پانڈے ہون گے وہ کھڑکن گے تو صحیح. ٹھیک ہے, لیکن اب پہلے یہ ہوتا تھا جو ہم بھی دیکھتے رہے کہ یہ نہیں تھا کہ سارے ججز جو ہیں وہ بالکل ایک دوسرے کا ساتھ شیر و شکر ہوں اور جفیاں ڈالیں اور چمیاں پپیاں لیتے رہیں. نہیں, اختلاف ہوتے تھے ذاتی, لیکن وہ اپنی ذات تک ہی رہتے تھے, اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتے تھے. تو کیا اب یہ خود نمائی ہے, اپنی تشہیر ہے؟ مطلب آپ ججمنٹ کے ذریعے لکھیں, آپ کی ججمنٹس ہونی چاہیے. لوگ اب جج جو ہیں کہ اس نے فلاں ایک اوکیزن پہ یہ تقریر کی, اس سے یاد رکھے جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا تھا. تو ان کو اپنی ججمنٹس کے ذریعے, ججمنٹس تو فار ایور ہوتی ہیں, لکھیں اس ہمیشہ میں. کہتے ہیں, شروع سے سنتے تھے ہم, that judges speak only through their judgments. تو جو جج اجتماعات میں جا کے کہتے ہیں کہ جناب یہ ہائبرڈ سسٹم دراصل آمریت ہے اور 30 لاکھ روپے کی ججی بھی کرتے ہیں, تو ان کو ایسا کرنا چاہیے. 30 لاکھ ہو گئے. میں ہر دفعہ آتا ہوں تو آپ مجھے اچھی خبر دیتے ہیں, واقعی ہو گیا 30 لاکھ. تقریباً ملا جلوا کے اتنی ہو جاتی. تو یہ میری سمجھ سے بالا ہے, میں یہی کہہ سکتا ہوں, میری سمجھ سے. لیکن دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ نہیں, آپ دیکھیں نا سر, ریاست ہے نا, ریاست کے اندر ایک نظام ہے, وہ سیاسی نظام ہے, وہ سیاست دان جانے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. آپ انڈر اوتھ ہیں, آپ کہتے ہیں ہم آئین کو نہیں مانتے. دیکھیے جب یہاں پہ اس ملک میں یہ طے ہو گیا ہے ایک سے زیادہ مواقع پہ کہ آئینی ترامیم میں عدالت مداخلت نہیں کرے گی, ان کا ایک اپنا فیلڈ ہے, اور جو آئینی ترامیم ہیں وہ ان کا ایک پارلیمنٹ کا پریولیج ہے, عدالت اس میں انٹروین نہیں کرتی. یہی ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے. ٹھیک, اب یہ تو آپ نے یہ بات بڑی سیدھی سی کر دی, اور بالکل آئین اسی طرح سے کہتا ہے, اور اب تک کا ہمارا جورسپروڈنس بھی یہی ہے. ٹھیک ہے نا, ہاں ایک ٹھیک ہے, ہم نے ایک بیسک سٹرکچر کی, وہ بھی ایک ججمنٹ کے ذریعے ڈرائیو کی, لیکن ہم نے یہاں دیکھا 63A کو ری رائٹ کیا گیا. ہاں بالکل. 62(1)F کو ری رائٹ کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے, اور بھی بہت ساری ایسی ججمنٹس ہیں جن کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ہم نے آئین کو تبدیل کیا تھرو ججمنٹس. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ ججوں کو تو نہیں کرنا چاہیے نا. ہاں فار دی بیٹر. ہاں, اگر کہیں آپ کو ویکیوم نظر آئے تو وہ تو الگ بات ہے نا, اگر دیکھو لیکن وہاں پہ اگر کانسٹیٹیوشن کے کلیئر کٹ کمانڈ پروویژن ہے تو اس کو آپ دو مطلب تو نہیں دے سکتے اس کا. تو اگر میں کہتا ہوں کہ اس وقت دن ہے, پارلیمنٹ کہتے ہے کہ اس وقت دن ہے, تو اس کو تو میں انٹرپریٹ کرتے وقت رات نہیں کہہ سکتا کہ اس دن کا مطلب رات ہے. یہ جہاں کہیں ایمبیگوٹی ہو, جہاں کہیں کوئی ابہام ہو یا کوئی ویکیوم ہو, اس کو آپ فل کر سکتے ہیں عدالتی فیصلہ جات کے تحت یا عدالتی نظائر کے تحت. لیکن جہاں ایک بالکل کلیئر چیز ہو, ان ایمبیگوس ایک لینگویج ہے اور ان ایمبیگوس ایک پروویژن ہے, تو اس کو تو آپ نہیں بدل سکتے عدالتی انٹرپریشن. جج صاحبان کو اس طرح عوامی اجتماعات میں, جبکہ کوئی اس کی لٹیگیشن بھی ہو سکتا, کل کو آپ کے سامنے کسی کا مقدمہ ہے, اس طرح کی باتیں کرنا اس کے ضابطہ اخلاق کے تحت درست ہے؟ ضابطہ اخلاق کا تو مجھے پتہ نہیں, لیکن درست نہیں ہے. دیکھیے وقت کے ساتھ کچھ چیزیں بدلتی ہیں, لیکن اتنی بھی نہیں کہ آپ ان کو سارا الٹ پلٹ کر دیں سارا اس تیز. مثلاً والد صاحب جب اللہ ان کو غریق رحمت کرے جب جج بنے, تو
اس زمانے میں ہائی کورٹ میں مجھے یاد ہے ایک کورٹ افسر ہوتا تھا, خلیفہ اس کا نام تھا, بیچارہ فوت ہو گیا, اللہ اس کو بری کی رحمت کرے. تو اگر جج کو کسی چیز کی ضرورت, مثلا مجھے یاد ہے کہ آپ نے روب سلوانے, اس وقت تو ٹیل کوٹ اور وہ بنتے تھے, جج بازار نہیں جاتا تھا. رینکن ایک گورا ہوتا تھا ٹیلر, مال روڈ پہ اس کی دکان تھی, خلیفہ جاتا تھا, وہ اپنا ٹیلر بھیجتا تھا, وہ آ کے جج صاحب کی میئرمنٹس لے جاتا تھا, سب جا کے سیتا تھا, پھر آ کے اس کو کرتا تھا, چیک کرتا تھا, تو پھر جا کے فائنل. اسی طرح جوتوں کی آپ کی ضرورت ہے, خلیفہ صاحب کو بلاؤ, خلیفہ صاحب آ جاتے, جی صاحب, خلیفہ صاحب مجھے جوتے چاہیے, کہ صاحب کون سے رنگ کے, مجھے کالے رنگ کے چاہیے, صاحب کس قسم کے, کس قسم کی ٹو ہو, اور اس کا وہ جاتا تھا بازار 10-12 دکانوں سے جوتے اٹھا کے لے آتا تھا. جج نہیں جاتا تھا کسی بازار میں یا کسی دکان میں کہ اس کو کسی وقت وہ جج کو اوبلائج کر کے تو کسی وقت کوئی کام اس کو پڑ جائے, تو جج نہیں. لیکن میرا جب زمانہ آیا تو باوجود اس کے کہ مجھے یہ بزرگوں سے میں نے سیکھا تھا, سنا تھا, دیکھا تھا, لیکن ہم نے بازار چلے جاتے تھے, کیونکہ اس وقت اب جج صاحبان اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ ہمیں کوئی پہچانتا نہیں تھا, کہ بھی دکان میں چلے بھی جاؤ تو پہچانتا نہیں. تو میں ایک دفعہ اتفاق ہوا, شاید میں نے آپ سے یہ بات پہلے ذکر کیا ہو, گرمیاں تھی تو میں عدالت سے اٹھا 2-3 بجے, تو ایک مال روڈ پہ ایک نیا سٹور کھولا تھا کپڑے کا, تو میں کہ وہاں سے کوئی گرمیوں کے لیے کپڑے خریدوں. میں چلا گیا وہاں, گاڑی کھڑی کی, میرے ساتھ کبھی نہ کوئی ڈرائیور ہوتا ہے نہ کوئی بندہ ہوتا ہے, میں اکیلا ہی ہوتا ہوں, اور جھنڈا بھی میں نے کبھی نہیں لگایا ہوتا تھا. تو میں نے خیر اس سے مجھے یاد ہے وہ سیز میں نے کوئی بشرٹ کے کپڑے کو پتلون کے لیے تو 2500 روپیہ مجھے یاد ہے اس کا بل بنا. میں نے کاؤنٹر پہ اس کو 2500 روپے دیے, اور میں وہ اپنا لفافہ اٹھا کے, اب میں دروازے پہ دکان کے تھا تو وہ بھاگا بھاگا پیچھے آیا, سر جی 1 منٹ ذرا یہ بل دکھان میں, کہ کوئی غلطی رہ گئی ہوگی. میں واپس آ کے بل اس کو دے دیا, میں نے دکھا دیا. اس نے وہ ساتھ کہی جائے کہ سوری سر پتہ نہیں تھا, معافی چاہتا ہوں, وہ اس نے 500 روپیہ کاٹ کے تو 2000 روپیہ کر دیا. وہ پتہ کیا چلا کہ جی وہاں کچھ وکیل صاحب تھے, اس نے مجھے پہچان لیا, اس نے اس کو مالک کو کہا وہ جج صاحب ہیں, تو اب یہ اس نے مجھے اوبلائج کر دیا. تو اب یہ مواقع جب آتے ہیں اوبلائج کرنے تو پھر کل کو وہ بھی میرے پاس آ جائے گا کہ صاحب میں نے آپ سے 500 روپیہ کم لیا تھا. اچھا, ابھی جو جسٹس منصور علی شاہ کا جو خط ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب آپ کا اقدامات اور لیجٹمیسی معلق ہے جب تک 26ویں ترمیم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. معلق تو نہیں ہے, معلق تو نہیں ہے, کیونکہ آئینی ترمیم ہو چکی ہے, اور وہ اس آئین کے تحت وہ چیف جسٹس بنے ہیں یا آفریدی, تو وہ معلق نہیں ہے. وہ یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ وہ معلق ہیں. He is the de facto and de jure chief justice of the country. لیکن یہ جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ ان کو اس 26 ترمیم آئینی ترمیم میں ان کو خود بیٹھ کے سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے, یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے, یا اگر کوئی اور ان سے تو منیب اختر بھی سینئر تھے یا سے جی اچھا نہیں, چلیے بہرحال جو بھی اس سے متاثرہ ہے, 1 way or the other, 1 2 3 تھے نا جی. ہاں, تو 1 2 3 جو بھی متاثرہ ہے, وہ تو منیب اختر صاحب کو تو لانے والے آپ کے ثاقب نثار صاحب تھے نا. جی جی, یا فریدی صاحب چیف جسٹس تھے اس وقت پشاور ہائی کورٹ کے, اور یہ سینئر تھے. ہاں, لیکن ان کا ٹینور اگر وہ بنتے تو 6 سال کے لیے چیف جسٹس بنتے پرانے اس کے تحت. لیکن ثاقب نثار صاحب منیب اختر صاحب کو لے کے پہلے لے آئے, جس کی وجہ سے وہ پھر ان کو وہ ہوا کہ یہ منیب اختر صاحب پہلے ان کا ٹینیور جو ہے وہ بنتے, وہ بھی اس وقت چیف جسٹس پرانا طریقہ کار ہوتا ہے, لیکن وہ انسانی حکمت تھی اور کام تھا. یہ اللہ کا کام ہے, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہوا ہے, ان سے کس پوزیشن میں کیا کام لینا ہے. تو یہ اس طرح کے خط لکھ کے اور پبلک کرنا, کیا اس پہ جوڈیشل کمیشن یا سپریم جوڈیشل کونسل کچھ کارروائی کر سکتی ہے, یا آئی ڈونٹ نو, مجھے وہ یاد نہیں ہے جو ہمارا
کیونکہ آف کانڈکٹ ہے. شوکت صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے پنڈی بار سے خطاب کی تھی اور جنرل فیض کا نام لیا اور وہ کیا تو ثاقب نثار صاحب نے سو موٹو لے کے تو ان کو فارغ کر دیا تھا بغیر، وہ بھی بغیر سنے ہوئے سن لیتے ظاہر ہے. تو یہ لیکن یہ مجھے سپریم جوڈیشل اپنا کوڈ آف کانڈکٹ تو مجھے اب ساری اس کی شکیں یاد نہیں ہیں، 10 یا 11 جو شکیں تھیں، لیکن یہ نامناسب ہے. عطر بن اللہ صاحب نے ابھی کراچی بار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہائیبرڈ سسٹم کا مطلب ہے آمریت ہے، اور اس آمریت کے نیچے آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں. صدیقی صاحب، اب یہ سیاست ہے یا مجھے پتہ نہیں کیا خیالات ہیں، اور یہ کیا جج کے کوڈ آف کنڈکٹ، اور پھر اگر یہ آمریت ہے تو پھر آپ اس سپریم کورٹ کے جج کیوں ہیں؟ سوال تو اٹھتا ہے نا پھر. یا آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں تو لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے صدیقی صاحب، آپ کو بھی مدت ہو گئی، زندگی آپ کی گزر گئی ساری پروفیشنل اسی عدالت میں. آپ نے کبھی دیکھا تھا کہ چیف جسٹس جا کے باروں کو ایڈریس کریں؟ نہیں. یا کوئی جج ہی جا کے بار کو ایڈریس کریں؟ کبھی نہیں. وہ تو لائرز موومنٹ میں افتخار چودھری صاحب جاتے تھے اور وہ اس وقت وہ ڈپوز تھے. ہاں اس وقت ڈیجورے ٹھیک ہے چیف جسٹس تھا، لیکن اس کا کیس پینڈنگ تھا، لیکن ڈی فیکٹو تو وہ جج نہیں تھا. یہ ایک نئی ایک نارم انہوں نے ایک طرح ڈال دی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا. اگر آپ چیف جسٹس ہوتے یا افریدی کی جگہ تو آپ کیا کرتے؟ میں یہ ان حالات پہ معاملہ پہنچنے ہی نہ دیتا. دیکھیں نہیں، انہوں نے تو کیا کہ پاپا یعنی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ججز کمیٹی تھی اس کے اندر منیب صاحب کو بھی واپس لے کے آئے، اس کے اندر منصور صاحب بھی اس کے حصہ تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ چیف جسٹس کے بغیر کمیٹی کا اجلاس بلا کے انہوں نے کہا کہ فل کورٹ بناؤ، جبکہ آئینی ترمیم آ چکی تھی کہ وہ مقدمہ آپ سن نہیں سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ نہیں علم. اچھا میں تو میری شاہ صاحب جب چیف جسٹس بننے سے پہلے سعودی عرب گئے تھے عمرہ پہ، وہاں پہ ٹک ٹاک گئے تھے. میری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. اس کا راز یہی ہے کہ نہ میں اخبار پڑھتا ہوں، نہ میں ٹی وی کی خبریں. یہ اچھا ہے سلپ ہونا. نہیں یہ حقیقت بتا رہا ہوں. مجھے ان باتوں کا نہیں پتا علم جو آپ بتا رہے ہیں. چلے میں بتا رہا ہوں نا. یہ خط تو پڑھتے ہوں گے نا. خط مجھے یہ کل کسی نے بھیجا مجھے میرے ٹیلی فون پہ، تو میں نے رات یا آج صبح پڑھا، جو منصور علی شاہ صاحب کا ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا تھا. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں ہوتا. عدالتی تاریخ میں کسی بھی ملک کی عدالتی تاریخ نہیں دیکھیں نا. اب چیف جسٹس جو ہیں وہ چھٹیوں کا ایک جنرل سٹینڈنگ آرڈر جاری کرتے ہیں کہ بھائی چھٹیاں اب منظور ہوں گی، آپ نے کہاں جانا ہے، کب جانا ہے، یہ میری منظوری ہوگی. تو چھٹیوں کے اوپر کو ریگولرائز کرنا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے. شاہ جی نے یہ لکھا ہے اپنے اس میں. میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف تو نہیں کہتا اس کو، کیونکہ وہ جوڈیشری میں ہی ہے معاملہ، چیف جسٹس جانے اور وہ جج صاحبان جانے. لیکن یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ ساری، وہ کہتے ہیں آپ ہمارے بیرونی دوروں پہ کیوں قدغنے لگا. ججز کو بیٹھ کے متفقہ طور پہ، کیونکہ ہر جج ہے. چیف جسٹس از اونلی ون امنگس دی ججز. ٹھیک ہے، ان کے پاس کچھ ایڈمنسٹریٹو پاورز ہوتی ہیں، کچھ دوسری پاورز ہوتی ہیں. ادروائز تو سارے جج ایک جیسے ہی ہیں. یا چیف جسٹس کے فیصلوں کو ساتھ ان کے کو بینچ پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ اوور رول وہ کہتا ہے جی میں نہیں اس کو مانتا، ڈسینڈ کر دیتا. نہیں ہم نے تو دیکھا ہے وہ انہوں نے کسٹم ایکٹ کا کیس لگا کے اور پھر چیف جسٹس تک کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کرنے کی کوشش کی منصور علی شاہ صاحب کا بینچ. یہ چیزیں پائیدار نہیں ہوتی یہ معاملات. اس میں غلط کون ہے؟ یا یہ افریدی غلط ہے، منصور علی شاہ؟ کسی کو بھی غلط نہیں کہتا. آپ مجھے نہ پھنسائیں. میں نے ابھی اس عمر میں جیل جانا قطعاً مناسب نہیں سمجھتا میں. تو لیکن بات یہ ہے کہ نہیں، جیل ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. یہ آپ وہی نہ کریں کہ اکھاں بھی لال ہے تو پوچھل یہ سدھی ہو گئی. تو لیکن یہ عدالتوں میں ایسے نہیں ہوتا. مطلب اس ملک چیف جسٹس کیا کریں بتائیں نا، کیسے آرڈر لے کے آئیں، کیا کریں، کیا کہیں؟ یہ تو انہی کو معلوم ہے. دیکھیے
چیف جسٹس از دی لیڈر آف دی کورٹ. اب یہ اس کا کام ہے کہ اپنی ساری جو ہے انسٹیٹیوشن ان کو ساتھ لے کے کیسے ساتھ لے کے چلتا ہے. اور یہ ہم دیکھتے رہے ہیں یار, یہ 2000 بلکہ 2014-15 تک بھی ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ چیف جسٹس کی ہمیشہ, اب میں جیسے بتایا جہانگیری صاحب تو میرے سپریم کورٹ میں آنے کے چند دن کے بعد ریٹائر ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد جسٹس شیخ ریاض احمد صاحب چیف جسٹس رہے, وہ میرے سے بطور جج ہائی کورٹ کے سینئر تھے, 3-4 سال سینئر تھے میرے سے. ٹھیک ہے. چیف جسٹس ریاض صاحب کے پاس بعد جنوری 2003 میں, اس سے لے کے میں 2010 تک رہا سپریم کورٹ میں 7 سال. جتنے چیف جسٹس تھے میرے سے 4-4, 5-5, 6-6 سال بعد اپنی اپنی ہائی کورٹس کے جج بنے تھے. اور ان میں سے ایک صاحب ایسے بھی تھے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, میں چیف جسٹسز کی کوئی میٹنگ ہوتی تھی ہائی کورٹس کی, اس میں کوئٹہ میں تھی, تو وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے, اللہ علی کے رحمت کرے, محبوب صاحب نے مجھے کہا کہ آپ چلے جاؤ. میں وہاں چلا گیا. تو وہاں اس وقت جو رجسٹرار صاحب تھے وہ آئے, انہوں نے خیر استقبال وغیرہ کیا, ریسیو کیا. اس کو میں نے ان کو کسی بات پہ میں نے ڈانٹا سخت, ان رجسٹرار صاحب کو. اور جب میں 2001 میں سپریم کورٹ کا جج بنا تو وہ میرے سے سینئر جج تھے سپریم کورٹ کے. تو یہ چیزیں انسان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں, یہ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں انسان کو. اور میں اپنے آپ کو جتنے سال وہ جج رہے یا میں جج رہا, میں ان سے, اب چیف جسٹس افتخار صاحب میرے خیال ہے میرے سے 3 یا 4 سال بعد ہائی کورٹ کے جج بنے تھے. لیکن وہ پھر اسی طرح جو ان سے پہلے ناظم صدیقی صاحب تھے, اللہ ان کو ریک رحمت کرے, وہ میرے خیال ہے میرے سے کچھ 6 سال بعد کراچی ہائی کورٹ کے جج بنے تھے. تو یہ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دیز تھنگس. تو یہ کیسے ٹھیک ہوگا, مطلب ان کو خود ٹھیک کرنا پڑے گا. کس کو؟ ججز کو خود بیٹھ کے. دی چیف جسٹس ہیز ٹو ٹیک دی لیڈ. یہ میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں. دی چیف جسٹس ہیز ٹو ٹیک دی لیڈ. ہی از دی لیڈر آف دی ٹیم. ہی از دی چیف آف دی آرمی, جوڈیشل آرمی. ان کا کام ہے کہ وہ اپنی ساری ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلیں. تو وہ انہوں نے تو جوڈیشل اپنا فل کورٹ میٹنگ بھی بلا لیا, اس کا ایجنڈا بھی سامنے ہے. تو لیکن فل کورٹ میٹنگ, یہی ان کا شکوہ تھا کہ فل کورٹ کو یہ فیصلے کرنے چاہیے. آپ نے آرڈرز کر دیے اور صرف ون مین شو کر رہے ہیں آپ. دیکھیے کولیجٹی, آپ اگر کسی فوجی سے بات کر کے دیکھیں نا, فوجی اور جج میں فرق ہوتا ہے نا. میں لیڈرشپ کی بات بتاتا ہوں اور کامریڈ شپ کی بات بتاتا ہوں. ایک میجر ہوگا, کرنل ہوگا, بریگیڈیئر ہوگا, وہ کچھ نہیں کرے گا جب تک وہ اپنے جوان کو خوش نہیں کرے گا. سب سے پہلے وہ کہے گا کہ یہ کام میرے جوان کے لیے ہو. اب سیاچن پہ مجھے یاد ہے, میرے اپنے عزیز بچے گئے وہاں, وہ کہتے تھے جی ہر ٹینٹ میں 6 لوگ ہوتے تھے جو 21,000 فٹ پہ رہتے تھے, اور ایک افسر ہوتا تھا, باقی 5 جوان ہوتے تھے ساتھ اس کے. دس از کامریڈ شپ. سی دی جاب آف دی لیڈر از ٹو ڈیولپ دس کامریڈ شپ. تو ہی از ٹرائنگ, دیکھیں نا وہ تو کر رہے ہیں, انہوں نے تو کوئی ان سے مقدمے نہیں چھینے, کچھ نہیں کیا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ 26ویں ترمیم ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ ون مین شو کر رہے ہیں. دیکھو بات یہ ہے کہ 26 ترمیمیں ہوتی رہتی ہیں. ہمارے زمانے میں 18ویں ترمیم ہوئی, یا اس سے پہلے جیسے میں کہتا تھا کہ چودھری افتخار میرے سے اتنا بعد جج بنا, لیکن اس کا ایک رویہ باقی اپنے کلیگ سے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ ایسا تھا کہ انسان سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس سے کوئی انسان, اس کے علاوہ کوئی اور بات انسان کر سکے یا کچھ سوچ سکے, اور سارے اس کے ساتھ ہوتے تھے. اسی طرح اس سے پہلے ہوتا رہا, جو بھی چیف جسٹس ہوتے تھے وہ سارے سب کو ساتھ لے کے چلتے تھے. جیسے زولا صاحب رہے, نسیم حسن شاہ صاحب رہے, سب اللہ کو
اجمل میاں صاحب رہے, سارے جتنے بھی پہلے چیف جسٹس صاحبان رہے, پہلے حمید الرحمان صاحب رہے, کارنیلیس صاحب رہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو خطوط کا سلسلہ ہے اور یہ خطابات کا سلسلہ ہے, یہ پیار محبت کی کمی ہے, کسی ایک مخصوص چیز کو بڑھاوا دے کے کچھ کرنے کا ہے؟ دیکھیے میں اب ذاتی لیول پہ میں بتاتا ہوں کہ یحییٰ آفریدی, منصور علی شاہ, عطر من اللہ, یہ تینوں اکٹھے پارٹنرز تھے ایک لا فرم میں, ساری عمر یہ پارٹنرز رہے. ان کا اتنا آپس میں تعلق اور پیار اور تھا ایک دوسرے کے ساتھ. اب اس میں کیوں دراڑ آئی؟ کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی کو, جو بھی لیڈر ہے, اس کا کام ہے کہ وہ بیٹھ کے بھائیوں کے ساتھ اپنے سارے, وہ تو کر رہا ہے, وہ تو ہر مرتبہ ان کو بلاتا ہے, وہ جوڈیشل کمیشن میں بھی بات کرتا ہے, قانونی طور پہ, اور وہ ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں. دیکھو قانونی طور پہ بلانا اور بات ہے. میرا بھائی ہے یا وہ ہے, مجھے قانونی طور پہ عدالت کے ذریعے بلا لے, سمن بھجوا کے, تو وہ اور بات ہے. نہیں تو اگر میں سن لیجیے, بس وہ چیف جسٹس نہیں بنے, یہ سن لیجیے نا. میرے بھائی نے اگر میرے ساتھ کو بات کرنی ہے, اگر میرا بھائی سمجھتا ہے بڑا کہ میں اس کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے میری, تو وہ عدالت کے ذریعے مجھے طلب کروانے اپنے پاس, اس کی بجائے وہ خود چل کے میرے پاس آ جائے کہ بچے بتاؤ کیا بات ہے, تمہیں کیا تکلیف ہے. تو منصور علی شاہ صاحب خط لکھنے کے بجائے چیف جسٹس کے پاس چلے جاتے. لیڈر کا کام ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی از ناؤ دی لیڈر آف دی ٹیم, ہی از ناؤ دی ہیڈ آف دی فیملی. یہ ہیڈ آف دی فیملی کا کام ہے کہ وہ بچے کے پاس جائے یا چھوٹے بھائی کے پاس جائے کہ یار کیا تکلیف ہے, کیا مجھے بتاؤ کیا پرابلم. یہ ذاتی معاملات ہوتے ہیں, اس میں کوئی قانون یا کوئی سیاست اس میں نہیں آتی, یہ آپ کی ذاتی معاملہ. دیکھیے افتخار کا میں آپ کو بتاؤں, میرا کوئی تعلق نہیں تھا افتخار کے ساتھ. وہ کوئٹہ میں رہے جج, میں لاہور میں رہا, اور یہاں بھی جب آئے تو ٹھیک ہے, آپس میں سلام دعا تھی, جب کہیں ملتے تھے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں یا کہیں تو سلام دعا. اس کے علاوہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ چیف جسٹس بنے, اس کے بعد میری بڑی بھابھی اللہ ان کو ریک رحمت کرے کراچی گئی تھی بیٹی کے پاس, تو وہاں سے بیٹی کا مجھے فون آیا کہ ان کی طبیعت بہت سخت خراب ہو گئی ہے, تو ان کو آئی سی یو میں آغا خان میں داخل کرتی ہے. ٹھیک, میں جب وہ بریک میں اٹھ کے آئے تو میں نے رجسٹرار کو بلا کہا کہ میرا آپ میرا شاید منگل تھا, بدھ تھا شاید, تو میں نے کہا میرا روسٹر آپ اگلے 2 دنوں کا کینسل کر دیں, جمعرات جمعے کا, تو اور میری سیٹ دوپہر کی فلائٹ سے کراچی کروا دیں. تو میں کہتے خیریت ہے, میں نے کس طرح بھابھی بہت بیمار ہیں, تو میں نے جانا ہے. میں ان کو یہ کہہ کہ تو میں عدالت میں چلا گیا. واپس 1 بجے آیا تو میرے میز پہ نوٹیفیکیشن پڑی تھی کہ جسٹس خلیل الرحمان رامدیز وہاں کوچ چیمبر ورک کریں گے وہاں کراچی میں. تو میں نے ڈاکٹر فقیر حسن صاحب کو, میں نے فقیر حسین فون کیا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کیوں کروایا, میں نے تو یہ نہیں ضرورت کہ جی نہیں, میں نے چیف جسٹس صاحب کو پوچھا تھا آپ کا روسٹر کینسل کرنا تھا, تو پوچھتے کیا ہوا. میں نے کہا جی اس طرح ان کی بھابھی بیمار ہے. تو ان کا ٹھیک ہے, یہ ان کا. اور ویکینڈ پہ جمعے والے روز, اچھا جب میں پہنچا وہاں آغا خان ہاسپٹل, تو وہ سارے وہاں پہ اسٹینڈ ٹو ہوا ہوا تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے وہاں سے پیغام پہنچایا تھا کہ جج صاحب کی بھابھی ہیں تو ان کا خیال کریں وہاں. اور وہ جمعے والے دن سیدھے کورٹ سے اٹھ کے جہاز پکڑا چیف جسٹس افتخار نے, اور کراچی پہنچ گیا, اور ایئرپورٹ سے سیدھا ہسپتال آیا. اب یہ دیکھیں یہ ذاتیات ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, جب یہ یہاں پہ جج صاحبان کی تقریب حلف برداری تھی اور یہ ترمیم ہو چکی بھی تھی, پورا یہ پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کے باہر وہ ججز کی تقریب حلف برداری ہوئی تھی. چیف جسٹس جو ہیں حلف لینے کے بعد منصور علی شاہ صاحب کی طرف باہیں کھول کے انہیں گلے لگانے کے لیے جا رہے تھے, تو انہوں نے کیا اور وہ کر کے تو چلے گئے.
تو یہ بھی تو چیزیں ہیں نا ہمارے سامنے. تو بڑا تو اپنے گلے لگانے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ نہیں مانتے. یہ نہیں. ہاں. اب میری جب بھابھی بیمار ہوئی تو چیف جسٹس نے مجھے گلے نہیں لگایا تھا, وہ خود پہنچا تھا کراچی. اب مجھے دکھ ہوا, یا میرے بھی بچوں کی طرح اس لیے ہے کہ اورنگزیب کا وہ بچپن سے K1 سے وہ کلاس فیلوز ہیں اور بہت قریبی دوست ہیں, وہ یار ہیں. تو یا کا صاحب کا تھا کہ جی آپ میرے اوتھ پہ آئیں, میں بھی آیا تھا اوتھ پہ, اور پھر اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں پیچھے کھانا تھا, میں وہاں بھی تھا. اور مجھے وہاں افسوس ہوا کہ کچھ جج صاحبان نہیں تھے. میں نے اوتھ پہ تو نہیں غور کیا کہ کون تھا یا کون نہیں تھا, لیکن اس کھانے پہ اوتھ کے بعد لنچ پہ نہیں تھے. یہ نہیں ہوتا ہے. یہ آپ دیکھیں, میں دونوں طرفوں کہتا ہوں کہ مجھے دکھ ہوا کسی بات کا, تو میں اس کو, بڑے آدمی کا کام ہوتا ہے کہ وہ, اس کا دل بھی بڑا ہوتا ہے, وہ اس کو جذب کر لیتا اپنے آپ کو, اچھلتا نہیں, ابلتا نہیں پھرتا. وہ تو کسی ایک سمجھدار انسان کا وہ رسپانس نہیں ہوتا. آپ کے تو جونیئر بھی ہیں, آپ کے ساتھ تعلق داری بھی ہے, میرے مل کے بچوں کی ذرا طرح ہیں, سمجھائیے چھوٹے ان کو بھائیوں کہ عدلیہ کا. نہیں, میں اس طرح نہیں سمجھا سکتا. اس طرح نہیں سمجھا سکتا میں, کیونکہ ہر کوئی, اب ان کو چاہیے, چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ ہی شوڈ ٹیک اے اسٹیپ. چلے جائیں منصور کے شام کو رات کو کمرے میں, اور چلو ایک کھانا کھلاؤ, بناؤ لاؤ کھانا, یا عطر میں نہ لگا, ادھر آؤ تو تم بھی کھانا کھلاؤ, کوئی پرابلم نہیں, مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو کیا ابھی ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا نہیں؟ مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. جو لنگر گپ ہے اس سے تو پتا ہے. دیکھیے سارے جج صاحب آپس میں کتنی بھی آپ کے ذاتی طور پہ کسی کے دل میں کوئی بات ہو, کسی چائے پہ سب اکٹھے ہوتے تھے. اب میں نے مدتوں سے سنا ہے, سال سے, کہ وہاں چائے پہ جج نہیں جاتے, اکٹھے بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے, ایک دوسرے کا سلام دعا نہیں لیتے. اب یہ عدالتیں تو اس طرح نہیں چلتی, یہ تو عدالتیں تو چلتی ہیں کمیٹی آف ججز پہ, بردرہڈ سے, بردرہڈ پہ. بہت شکریہ. لیکن اب مشکل یہ ہے کہ اب وہ جو بردرز ہیں وہ برادران یوسف بن گئے اس سے میں, لیکن وہ برادران یوسف کا بھی آپ دیکھ لیں, حالانکہ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اور ان کے ساتھ اتنے جاتے, انہوں نے کہا میں تو معاف کیا, تو میرے بھائی ہو, گلے لگا لیے. تو یہ تو ایک ہی حل ہے پھر, یا آفریدی صاحب چیف جسٹس سے ریزائن کر کے منصور ریزائن کیوں کریں, منصور شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنا دیں. منصور شاہ کا بھی ساتھ ہی ہوگا نا گھر وہیں, تو شام کو چلا جائے چیف جسٹس صاحب اس کے گھر, کیا پرابلم ہے؟ اکٹھے ساری عمر وکالت بھی تو کی ہے ایک فرم میں, 52 سال اکٹھے رہے ہیں نا. کتنے, میرے خیال میں 50 سال پرانے, جتنا بھی اطہر من اللہ ہے, یا ان کا تو مجھے زیادہ افسوس ہو. ٹھیک ہے منیب سے کوئی تعلق خراب ہو یا نہ ٹھیک ہو, وہ لہذا بات ہے, کیونکہ منیب ساری عمر کراچی رہی ہے, ساری عمر, اور یہ تینوں تو اکٹھے پارٹنر رہے ایک فرم کے, اکٹھے کھاتے پیتے تھے, اٹھتے بیٹھتے تھے, سب کچھ شیئر کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. تو کیا پرابلم ہے؟ یہ چلے جائے اس کے پاس. دیکھیں ہمیشہ جو وہ پتہ نہیں کون سے بادشاہ کا یا کسی فقیر کا وہ سنتے ہیں کہ جو کسی بادشاہ نے کسی فقیر کو کہا, اللہ لوگ کو, کہ میرے پاس, ان کا نہیں, اگر میں آپ کے پاس چل کے آؤں گا تو لوگ مجھے کہیں گے یہ لالچی ہے, یہ کسی طمع کے لیے بادشاہ کے پاس گیا ہے. اگر آپ چل کے آئیں گے تو میری عزت ہوگی, اور ساتھ آپ کی بھی لوگ بڑائی بیان کریں گے کہ دیکھو کتنا بڑا ہے, خود چل کے غریب کے. وہ کہتے ہیں یہ اصولی اختلاف ہے, ذاتی اختلاف تو ہے ہی نہیں. یہ ذاتی اختلافات سے اصولی اختلافات بنتے ہیں, ورنہ تو کوئی اصولی اختلافات نہیں ہوتے. تو ان کا اختلاف تو یہ ہے کہ میں نے چیف جسٹس بننا تھا یا چیف جسٹس. افتخار چودھری کا جب ریسٹور ہو گیا تو جنہوں نے اس کو سب سے زیادہ تیر ان پہ چلائے تھے, میں نام نہیں لیتا ان کو, آپ کو بھی پتہ ہے, اس کا تو ان کے ساتھ کوئی بے تعلقی یا کوئی
وہ جفیاں ڈال کے ملتے تھے، اکٹھے چائے پیتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، سارا کرتے تھے. یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے، بڑے کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنا بڑا پن دکھائے. چل کے چلے جائے چھوٹے، وہ چھوٹا اتنے میں ہی خوش ہو جائے. چلو جی صاحب میرے بادشاہ صاحب میرے گھر آ گئے. ٹھیک ہے. اب اگر تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری چھٹیاں بند کر دی ہیں آپ نے. میری اطلاعات کے مطابق یہ اپنا منصور صاحب نے ییل یونیورسٹی جو ہے وہ وہاں جانا تھا. دیکھیں یہ نہیں کرنا انہوں نے چاہیے. کہا کہ بھئی یہ وہ نہیں کرنا آپ چاہیے تھا. پہلے بھی کافی دورے یہ کر نہیں کے کرنا آئے ہیں چاہیے تو تھا. ابھی جوڈیشل ایئرس آپ چھٹی نہ کریں. یہ دیکھو نا، یہ باتیں آپس میں بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہیں سیٹل، کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو چھٹی نہ ملنے سے دیکھیں کیا ہے؟ ہمارے زمانے میں یہ شروع ہو گیا تھا جب میں ہائی کورٹ میں آیا تو اس وقت یہ تھا شروع میں کہ ہمارے ہائی کورٹ کے ججز کی چھٹیاں سینکشن کرتا تھا گورنر. میں بیوقوفوں کی طرح، جو میں ہمیشہ سے رہا، چائے پہ بیٹھ کے یہ کیا بکواس، میں کچھ چیف جسٹس کا غلام ہوں کہ میری چھٹیاں وہ کرے. تو وہ جو سینئر جج تھے وہ ڈوگر صاحب اللہ بخشے مجھے زیادہ عقل دیتے ہوتے تھے. وہ کہنے لگے چپ کر ہے، تین نہیں پتہ. اس کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ چھٹی ریفیوز کرے. اگر چیف جسٹس کے پاس آ گیا تو یہاں تو لگتی پھگتی رہتی ہے، چھٹیاں بند کر دیں. اب یہ اختیار تو چیف جسٹس سے آ گیا ہے، پریزیڈنشل اس وقت سے آیا ہوا ہے، یہ اس زمانے سے آیا ہوا ہے، ہمارے زمانے سے. لیکن کبھی چیف جسٹس نے چھٹی ریفیوز نہیں کی تھی. منظوری تو وہ پریزیڈنٹ ہی دیتا نا، وہ تو ایک فارمل اب رہ گئے. نہیں وہ ابھی بھی چھٹی جو ہے وہ چیف جسٹس دیتا ہے سنس پرابلی 1990. اس سے پہلے چھٹی پریزیڈنٹ اور گورنر دیتا تھا، سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے. لیکن اس وقت سے یہ پھر بدل گیا کہ چیف جسٹسوں کے پاس یہ پاور آ گئی چھٹی. لیکن چیف جسٹس نے کبھی کسی کو ریفیوز نہیں کیا تھا، جاتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ آپ جائیں ملک سے باہر لیکن چھٹیوں میں جائیں، وہ یہ کہتے ہیں. اب یہ تو مجھے دیکھو نا، یہ تو آپس میں بیٹھ کے سیٹل ہو سکتا ہے. وہ بتا سکتا ہے کہ میں چھٹیوں میں کیوں نہیں جا سکتا. اب یہ فل کورٹ میٹنگ تھی، فل کورٹ میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں یہ باتیں کرتے بجائے اس کے خط لکھ دیتے. یہ باتیں کچھ رولز کے یا لا سے اختلافات آگے بڑھے ہوئے ہیں. ورنہ کیوں نہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے، چائے پہ کیوں نہیں اکٹھے ہوتے. اور اختلافات آپ کو نہیں پتا؟ صرف ذاتی ہیں، معمولی سے اختلافات ہوں گے. اور کیا ان جائیدادیں تو نہیں آپس میں بانٹنی، نہ زمینیں بانٹتی ہیں آپس میں. بہت شکریہ جج صاحب، آپ کو کافی میں نے تنگ کیا. نہیں آپ کا، لیکن آپ بھی پوری طرح سے ادھر ادھر بہرحال جج ہیں آپ کا پکڑے ہی دیتے. چلیے انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ اپنا کمنٹ ضرور کیجیے گا. ہماری کوشش رہتی کہ جب بھی رمدے صاحب ہمارے، جیسے کہ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں اور یہ محبت ان کی ہے کہ وہ ہماری اس دعوت کو قبول کرتے ہیں اور ہم کھل کے بات کرتے ہیں. اور ان کی جو تجویز ہے کہ کس طرح سے سیلاب متاثرہ افراد کی مدد کی جا سکتی ہے، اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے، اپنے کمنٹ میں دیجیے گا، سجیشن دیجیے گا، ہم ان تک پہنچائیں گے. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.